میرے دل نے خبر دی تھی کہ اج سرکار آنا ہے، میرے دل نے خبر دی تھی کہ اج سرکار آنا ہے، میں اپنی کلی نو کیوں نہ سجاواں یا رسول اللہ، میں اپنی کلی نو کیوں نہ سجاواں، تسی یاسین تے طٰہٰ مزمل تے مدثر ہو، تسی یاسین تے طٰہٰ مزمل تے مدثر ہو، میں کہڑے کہڑے نا لے کے پکاراں یا رسول اللہ، میں کہڑے کہڑے نا لے کے پکاراں یا رسول اللہ، دلاں دا چین پایا بے قراراں یا رضا دکھاں دے سہارا وچ کدوں دا پیا تڑپدا اے، رضا دکھاں دے سہارا وچ کدوں دا پیا تڑپدا اے، خدا دا واسطہ موڑو مہاراں یا رسول اللہ، جھوم کے بولو، تسی آئے تے کھڑ پیاں بہاراں یا رسول اللہ، دلاں دا چین پایا بے قراراں۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اج دے جمعۃ المبارک دی ادائیگی دے واسطے ساڈا حاضر ہونا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ اج دی اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک شان دے وچ بولا گیا ایک ایک لفظ اور ہر جملہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرماتے ساڈے واسطے بخشش دا ذریعہ بنائے۔ اج دے خطبہ جمعہ دے دوران میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بے شمار شاناں دے وچوں ایک شان بیان کرنی ہے۔ وہ شان یہ ہے میرے اور تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی میلاد شریف تو بعد قیامت تے آ سکتی ہے لیکن دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ اگر موضوع سن کے ٹھنڈ پی گئی تو پھر سبحان اللہ کہو۔ قیامت آ سکتی ہے لیکن سرکار دے میلاد تو بعد دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ اج دی تقریر دا اے موضوع ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے مطابق جملے بولن دی توفیق عطا فرمائے۔ معزز و محترم و مکرم سامعین و ناظرین،
امت مسلمہ دا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد ہو گیا. اچھا جدو سرکار دا نام آئے نا پھر حضور دے دیوانے کہن تو بغیر جھوم کے درود پڑھ دینے. میں کہاں گا مصطفیٰ کریم تے تسی کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ کریم جھوم کے بولو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے سرکار دے امتیاں دا اے عقیدہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ تو بعد قیامت آ سکتی ہے لیکن دوسرا نبی. قرآن مجید فرقان حمید دی ایک ایک آیت دا ایک ایک حرف ہر زبر ہر حرف تے آن والی زیر اور ہر پیش جزم مداں اور شداں اس چیز دی گواہی دے رہی نے کہ قیامت آ سکتی ہے لیکن سرکار تو بعد دوسرا نبی نہیں آ سکتا. اور قرآن مجید فرقان حمید دا لائق عمل ہونا دستا ہے. 1400 سال پونے 1500 سال بیت گئے 1450 سال لیکن قرآن مجید تے عمل جاری ہے. یہ چیز اس گل تے دلالت کر دی ہے کہ قیامت آ سکتی ہے حضور تو بعد دوسرا نبی نہیں آ سکتا. اج دی تقریر گرم ہے تو ذرا گرم ہو کے سننی سبحان اللہ کہے. میاں صاحب بڑے دنوں بعد تشریف لے آئے. سب تو پہلے تے اے حال مکمل ہو گیا تانوں مبارک ہو. ہاں جی تے سارے نوں مبارک ہوئے جناب. ہاں جی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سانو مسجد دے واسطے مزید بہتر خدمات انجام دینے دی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید دا لائق عمل ہونا دستا ہے کہ قیامت آ سکتی ہے لیکن حضور دے میلاد تو بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا. تسی کہو گے گل ایڈی وڈی کیتی دلیل کی ہے؟ دلیل حضور دا فرمان ہے. پڑھیں جی حدیث. ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایہا الناس ان اللہ جل جلالہ انزل کتابہ علی لسان نبیہ فاحل حلالہ وحرم حرامہ ما احل فی کتابہ علی لسان نبیہ فہو حلال الی یوم القیامہ وما حرم فی کتابہ علی لسان نبیہ فہو حرام الی یوم القیامۃ او کما قال علیہ السلام. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کردے نے بیان کردے نے فرماندے نے آمنہ دے لال محبوب بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا اے لوگو اللہ نے اپنا کلام میری زبان تے نازل کیتا. اللہ نے اپنا کلام میری زبان تے نازل کیتا. کی مطلب ہے قرآن دے جملے صرف او جملے ہی کہلان گے جڑے رب نے جبریل نو دے کے مصطفیٰ دے سینے تے اتارے نے. جیڑے مصطفیٰ دی زبان دے ذریعے جملے قرآن دے ساڈے تک پہنچے نے او جملے قبلہ قرآن دے قرآنی جملے کہلان گے. توجہ کرنا بڑی تقریر اج دی اہم ہے اس واسطے کہ اج میں مسلمانہ دا عقیدہ کسے وہابی دا عقیدہ نہیں کسے دیوبندی دا نہیں کسے شیعہ دا نہیں کسے سنی دا نہیں بلکہ میں مسلمانہ دا مشترکہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں. اس واسطے ذرا توجہ رکھنی ہے. توجہ اگر ایک لمحے واسطے بھی دائیں بائیں ہوئے گی تو اج دی ساری سپیچ ضائع ہونے دا خطرہ ہے. ذرا توجہ رکھنی ہے. حضور نے فرمایا اللہ نے اپنا کلام میں محمد دی زبان تے نازل کیتا. قیامت آ سکتی ہے لیکن قرآن دے وچ وعدہ گھاٹا نہیں ہو سکتا. اس واسطے نبی بھی آخری ہے کتاب بھی آخری ہے. اس واسطے کہ نبی بھی آخری ہے کتاب بھی آخری ہے. حضور فرماندے نے فَأَحَلَّ حَلَالَهُ فَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ. اللہ نے اس کتاب دے وچ جیڑیاں چیزاں حلال کرنیاں سن کر دتیاں جیڑیاں چیزاں حرام کرنیاں سن کر دتیاں. ما احل فی کتابہ علی لسان نبیہ
فہو حلال الی یوم القیامہ. مصطفیٰ کریم دی زبان تے اترن والے کلام دے ذریعے اللہ نے جیڑی چیز حلال کر دیتی قیامت تک حلال رہے گی. کوئی قاضی، کوئی مفتی، کوئی پیر، کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی محدث، کوئی مفکر، کوئی محقق، کوئی پیر، کوئی مرید، کوئی وڈیرا، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی عربی، کوئی اجمی او دے وچ رد و بدل نہیں کر سکتا. توجہ توجہ توجہ، بڑے بارے جملے آن لگے. او دے وچ کوئی توجہ نہ، او دے وچ کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا. حضور فرماندے نے کہ جیڑا چیزاں اللہ نے ما حرم فی کتابہ، ما حرم اللہ فی کتابہ علی لسان نبیہ فہو حرام الی یوم القیامہ. جیڑی کتاب دے ذریعے، کلام دے ذریعے، مصطفیٰ دی زبان دے ذریعے اللہ نے جیڑیاں چیزاں حرام کر دتیاں قیامت تک وہ حرام ہی رہن گیاں. مصطفیٰ کریم دے پیارے غلاموں، اگر کوئی نبی نواں آنا ہوندا، حکم مصطفیٰ دا اے ہوندا کہ نویں نبی آن تک چیزاں حرام نے، لیکن حضور نے اے نہیں فرمایا کہ میرے تو بعد نویں نبی آن تک چیزاں حرام نے. حضور نے فرمایا قیامت تک حرام نے. الی یوم القیامتی، اے الفاظ دستے نے کہ قیامت تک سکہ محمد دا چلنا ہے، دین محمد دا چلنا ہے، نظام محمد دا چلنا ہے، مقام محمد دا چلنا ہے. محفلاں میں مصطفیٰ دے نام دیاں ہونیاں نے، نعرے بھی محمد دے نام دے وجنے نے. ترجمہ کریے جی. اسی سنی، بلکہ صرف سنی نہیں، سارے مسلمان بیک زبانے کہنے آوے کوئی نبی حضور تو بعد رب دی قسم اے ہو نہیں سکدا. سارے پڑھیے جی مل کے، حضور دی ختم نبوت دی شان دی گواہی دئیے سارے. آوے کوئی نبی حضور تو بعد رب دی قسم اے ہو نہیں. جے میری آواز تواڈے تک نہ پہنچے تو بھائی آ دیکھو میں آوے کوئی نبی حضور تو بعد رب دی قسم اے ہو نہیں سکدا. آوے کوئی نبی حضور تو بعد رب دی قسم، رب دی قسم اے ہو نہیں سکدا. صرف تسی یہ کہنا ہے آوے کوئی نبی حضور تو بعد رب دی قسم، آوے کوئی نبی حضور تو بعد رب دی قسم اے ہو نہیں سکدا. ساڈے سرکار دے ظہور تو بعد رب دی قسم اے ہو، ساڈے سرکار دے ظہور تو بعد رب دی قسم اے ہو. عزیزان گرامی قدر، میں تواڈے سامنے سورہ آل عمران دی آیت نمبر 10 دا کچھ حصہ تلاوت کیتا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ نے فرمایا اے مصطفیٰ دے غلاموں، اللہ ساڈے نال ڈائریکٹ گل کر رہے ہیں مصطفیٰ دے ذریعے. اللہ نے مخاطب کیتا اپنے نبی دیاں امتیاں نو، فرمایا جنیاں امتاں بھی آئیاں نے انہاں ساریاں امتاں وچوں تہاڈا جواب بھی نہیں، تہاڈی مثال بھی نہیں،
تہاڈا جواب بھی نہیں، تہاڈی مثال بھی نہیں۔ یا اللہ مقتد متقی تے انہاں پچھلیاں امتاں وچ بھی موجود سن، روزے رکھن والے تے پہلیاں امتاں وچ بھی موجود سن، عبادت گزار تے پہلیاں امتاں وچ بھی موجود سن، مولا جہاد کرن والے پہلیاں امتاں وچ بھی موجود سن، مولا غازی تے پہلیاں امتاں وچ بھی موجود سن، مولا صدقہ و خیرات کرن والے تے پہلیاں امتاں وچ بھی موجود سن، مولا تیرے نام تے جانا لٹان والے تے پہلیاں امتاں وچ بھی موجود سن، مولا باطل نو مٹان والے حق دا علم بلند کرن والے تے پہلیاں امتاں وچ بھی موجود سن۔ مولا کہڑا سانو کی سرخاب دے پر لگے نے، آواز قدرت آئی، اوے بندیا تو اپنی قسمت تے ناز کر، اے تیرا کمال نہیں جدے لڑ لگا ہے او میم ہا میم دال، محبوب پروردگار دا کمال ہے، ختم نبوت دے تاجدار دا کمال ہے۔ آؤ ذرا مصطفیٰ کریم صلی اللہ، تسی ہن کہو گے کہ انہیں کیا سی میں ختم نبوت بیان کرنی ہے، اے ہن جناب حضور دی امت دی شان بیان کرن لگ پہ، ایویں نہیں، حضور دی جڑی امت دی شان ہے وہ بھی ختم نبوت تے گواہی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بحث بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکمل یوم القیامت 70 امتا نحن آخرها وخیر او کما قال۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو قیامت دا دن ہونا ہے، نکملو اسی مکمل کران گے، سبحان اللہ سارے آکو نا، اسی مکمل کران گے، جمع متکلم دا سیگا، اسی مکمل کران گے۔ قبلہ کون ہے اس دور دے اندر جیڑا اپنے کمیاں نو اپنے نال لاوے، جیڑا اپنے غریباں نو اپنے سینے دے نال لاوے؟ اے مصطفیٰ کریم دا ساڈے تے کرم ہے، مصطفیٰ کریم نو اپنے مصطفیٰ کریم نے سانو اپنے سینے دے نال لایا، یا انج سمجھ لو کہ حضور نے اپنے آپ نو ساڈے وچ شامل فرمایا، حضور نے اپنے آپ نو ساڈے وچ شامل فرمایا۔ سرکار نے فرمایا قیامت والے دن 80-70 امتاں دی تکمیل کران گے، یعنی مکمل کران گے۔ حضور نے فرمایا انہاں ساریاں وچوں آخری بھی اسی ہوواں گے، انہاں ساریاں وچوں اچے بھی اسی ہوواں گے۔ جدو امت آخری ہے پھر مننا پوے گا نبی بھی تے آخری بن کے آیا ہے، آوے کوئی نبی حضور تو بعد رب دی قسم اے ہو نہیں سکتا، آوے کوئی نبی حضور تو بعد رب دی قسم۔ اگر اے حدیث سمجھنا آئی ہوئے تو میں ایدی وضاحت وچ مزید اگے حدیث پیش کر رہے ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نبیاں وچوں نبی آخریاں، تسی امتاں وچوں امت آخری ہو۔ میں نبیاں وچوں نبی آخری، تسی امتیاں وچوں امتاں وچوں امت آخری۔ کی مطلب؟ میرے تو بعد نبی کوئی نہیں، تواڈے تو بعد امت کوئی نہیں، تائیں تے کہہ رہے ہیں آوے کوئی نبی حضور رب دی قسم اے ہو نہیں سکدا، ساڈے سرکار دے ظہور تو بعد رب دی اور صرف رب نے تو گواہی دیتی حضور دی ختم نبوت دی، رب نے بھی گواہی دیتی، نبی پاک نے خود بھی گواہی دیتی، اور صرف نبی پاک نے گواہی نہیں دیتی، نبیاں نے بھی سرکار دی ختم نبوت دی گواہی دیتی، نبیاں نے بھی سرکار دی ختم نبوت دی گواہی دیتی۔ آؤ ذرا علامہ حماد دمشقی نے تفسیر ابن کثیر وچ نقل کیتا ہے کہ جدو ہوئی سرکار نو معراج، جبریل آ گیا براق لے تے، سرکار سوار ہوئے، جبریل نوکر بن کے نال نال آ گئی مسجد اقصی، میرے نبی براق تو اترے،
تے براق دے مسجد دے سامنے سی ایک چٹان، جناب جبرائیل نے اس براق دی لگام پکڑی تے اس چٹان دے وچ اپنا پر مار کے کیتا سوراخ تے اس براق نو اس چٹان دے نال بن دتا۔ سوال پیدا ہوندا ہے اے براق تے رو رو کے مصطفیٰ دی بارگاہ چ حاضر ہویا ہے، انہوں کیوں بنیا جا رہا ہے؟ جبریل زبان حال نال جواب دیندا ہے اس براق نو میں تاں بنیا ہے، میں دسنا چاہنا میں نبی تو افضل بن کے نہیں آیا، بلکہ میں بھی نبی دا نوکر بن کے آیا۔ مسجد اقصی شریف دے اندر سارے نبی موجود، سبحان اللہ اگر کہہ سکتے ہو، سارے رسول موجود، انتظار کر رہے نے جبریل مصطفیٰ دے نال ہاتھ بن کے۔ تین وڈیاں شاناں والے نبی مسجد اقصی چوں باہر نکلے مصطفیٰ نو رسیو کرن واسطے نکلے باہر۔ ایک پیغم نبی دا نام ہے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، دوسرے نبی دا نام ہے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام، تیسرے نبی دا نام ہے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ اے نبی نکلے آ کے ان سنو جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دا مقام کیے، مٹی دا پرندہ بنا دے نے، پھوک مار دے نے، پھر کر کے اڑ جاندا ہے، کوڑے دے جسم تے ہاتھ پھیر دینے، اللہ دے حکم نال شفا مل جاندی ہے۔ مادرزاد انا جی دا کوئی علاج نہیں کر سکتا، جناب عیسیٰ دی بارگاہ وچ آندا ہے، اکھاں لے کے جاندا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام دا مقام کی رب دے نال ڈائریکٹ گلاں کر دینے، اور جدو مقابلہ ہویا جادوگراں دے نال جناب موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے جننے بھی سپ تے سمپولیاں سن، جناب موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا سٹیا، سارے سپاں تے سمپولیاں نو کھا گیا۔ اے اللہ دا شان والا نبی کلیم اللہ ہون دا اعزاز بھی رکھ دے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دا مقام کیے جد الانبیاء بھی نے اور خلیل خدا بھی نے، سبحان اللہ اچھی بولو، جد الانبیاء بھی نے، رب دے خلیل بھی نے، رب دی محبت دے وچ اگ دے وچ چھال ماری، اگ نے ایک وال بھی نہیں ساڑیا۔ ایڈیاں شانہ والے نبی آتے مصطفیٰ نو جدو رسیو کیتا تے جڑے انداز نال سلام کیتا، علامہ دمشقی لکھ دے نے، فرماندے نے سارے نبی تینوں نبی بیک زبانوں کے کہندے نے السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو، اے سب تو پہلے آ تینوں سلام ہووے، اے نبیاں وچ سب تو آخری آ تینوں سلام ہووے، اے حاشر تینوں سلام ہووے۔ اول تے آخر دیتا میں الفاظ تے بعد اجباس کرنی، حاشر دا معنی ہے سمجھ لو، حاشر کون ہوندہ ہے؟ سرکار نے خود، اگر میں وضاحت کرا غلط ہو سکتی ہے، اگر وضاحت ہوئے فقیہ العصر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ہر بندہ کہہ سکتا ہے جی یہ تے اس دور دا مولوی سی، اللہ دا ولی تے ہے، لیکن جن نے اعتراض کرنا ہے انہیں ولی دے نہیں نہ دیکھنا، انہیں کہنا مولوی تھا۔ اے غلط ہو سکتی ہے، اگر باب خادم دی میں وضاحت پیش کراں تے غلط ہو سکتی ہے، اگر میں کسی موجودہ مولوی دی مناظر دی وضاحت پیش کراں تے غلط ہو سکتی ہے۔ آؤ میں وضاحت مصطفیٰ دی مبارک زبان جو پیش کرن لگا۔ حاشر کون ہے؟ حاشر حضور نے فرمایا انا الحاشر الذی یحشر الناس علی عاقبی، میں حاشر بن کے آیا، میں حاشر بن کے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حاشر بن کے آیا، سبحان اللہ نہیں تسی آکی۔ حاشر او ہندا ہے جدے تو بعد حشر نشر ہو جاوے، ہن قیامت تے آ سکدی ہے، دوجا نبی نہیں آ سکدا۔
اور سرکار نے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، حضور دا ایک صفاتی نام ہے عاقب۔ سرکار فرماندے نے میں عاقب بن کے آیا، میں عاقب بن کے آیا۔ عاقب دی وضاحت بھی حضور نے خود کی تھی، فرمایا الذی لیس بعدہ نبی، عاقب او ہندا ہے جدے تو بعد کوئی نبی نہ ہووے۔ تا تے کہہ رہے ہیں آوے کوئی نبی حضور تو بعد رب دی قسم ہو دا، آوے کوئی نبی حضور تو بعد رب دی قسم ہو۔ اور پھر سرکار مسجد نبوی اقصی شریف دے اندر گئے، اندر سارے نبی منتظر نے۔ جبریل نے حضور دا مبارک ہاتھ پکڑیا، نال چومیا۔ یہ چومن دے لفظ کتاباں میں موجود نہیں ہے، میں اپنے محبت نال ترجمہ کر رہا ہوں۔ ہاتھ پکڑیا تے پکڑ کے سارے نبیاں دے اگے آ کے مصلے تے کھڑا کر دیتا۔ شب معراج شریف دا جلسہ شروع ہو گیا۔ میرے نبی صدر مجلس بن گئے، نا اگر میں انج کہاں تے غلط نہیں ہوئے گا۔ سارے نبیاں دی برات وچ دولہا آمنہ دا لال، سرکار بیٹھ گئے۔ نبیاں نے خطاب کیتا، ایک نبی نے، دوسرے نے، تیسرے نے، چوتھے نے، پنجویں نے۔ سبحان اللہ، باویں جمعے تو بعد بھی کہہ سکتے ہو۔ سارے نبیاں نے جنہاں نو اللہ دا حکم سی خطاب کیتا۔ آخر وچ جبریل کھڑے ہوئے، آخدے نے حضرات اب میں اس شخصیت کو دعوت دینے لگا ہوں، اب میں اس ہستی کو دعوت دینے لگا ہوں، اب میں اس عظیم انسان کو دعوت دینے لگا ہوں، اب میں محبوب رحمان کو دعوت دینے لگا ہوں۔ ہن میں اس ہستی نو دعوت دین لگا جدی خاطر ساری کائنات بنائی گئی ہے۔ جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خطبہ شروع کیتا تے خطبے دے لفظ سننا بڑے پیارے الفاظ، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین کافتا للناس بشیرا ونذیرا وانزل علی الفرقان فیہ تبیان كل شيء وجعل أمتي خير أمة أخرجت للناس وجعل أمتي أمة وسطا وجعل أمتي هم الأولون وهم الآخرون وشرح صدري ووضع عني وزري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا وخاتما۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو خطبہ دیتا، اعلیٰ حضرت نے جدو خطبہ پڑھیا، آپ دے قلم و کرتاس نے، آپ نے جناب قلم لیا، کاغذ لیا، مدینے وال منہ کر دیتا۔ آپ نے جناب مدینے وال منہ کر دیتا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس تے سلام بھیجن لگ پئے۔ مزید مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام حضور کھڑے ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے سارے انبیاء نو مخاطب کیتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے گروہ انبیاء، تواڈے وچوں کسے نبی نے آکھیا مینوں اللہ نے معمار کعبہ ہون دا شکر دتا، اعزاز میں اللہ دا شکر ادا کرنا۔ کسی نے آکھیا مینوں اللہ تعالی نے تابے دار بیویاں دتیاں، میں اللہ دا شکر ادا کرنا، اس اللہ نے مینوں تابے دار بیویاں دتیاں۔ کسی نے آکھیا مینوں اللہ نے بادشاہت دتی، میں اس نعمت تے اللہ دا شکر ادا کرنا۔ کسی نے آکھیا میں پتھر تے ڈنڈا ماریا تے 12 چشمے جاری ہوئے، رب دے اس عطا کردہ معجزے تے میں اللہ دا شکر ادا کرنا۔ کسی نے آکھیا میں مورتیاں بنا، میں پرندہ بنا کے مٹی دا پھوک
فوک ماریا تے اٹھ گیا، اس تے میں رب دا شکر ادا کرنا۔ کسے نے آکھیا مینوں اللہ تعالی نے نبی بنایا ہے، سلط میری حسن دے ڈنکے، میرے حسن دے ڈنکے سارے عالم چ وجے، میں اس چیز تے رب دا شکر ادا کرنا۔ فرمایا میں اس رب دا کیڑے لفظاں نال شکر کرا، رب نے مینوں اس شان نال بھیجیا ہے۔ حضور نے فرمایا جیڑی جیڑی چیز دا رب رب العالمین ہے، اس چیز دا مینوں رب نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، 3 باری زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مینوں بشیر و نذیر بنا کے بھیجیا۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے میرے تے فرقان نازل کیتا، فیہ تبیان کل شیء، جدے وچ ہر چیز دا خشک اور تر چیز دا بیان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے میری امت نو لوگاں وچوں میری امت نو بہترین امت بنایا۔ حضور نے فرمایا اللہ نے میری امت نو امت وسطی بنایا۔ میں کیڑے لفظاں نال اللہ دا شکر ادا کراں؟ سرکار فرماندے نے میں کیڑے لفظاں نال اللہ دا شکر ادا کراں؟ جس اللہ نے میری امت نو اولین بھی بنایا ہے، میری امت نو آخرین بھی بنایا ہے۔ اول اس اعتبار نال، آخر اس اعتبار نال کہ آئی سب تو آخر وچ ہے، اول اس اعتبار نال کہ جنت وچ سب تو پہلے جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ دا شکر، اے مسجد اقصی وچ نبیاں دے سامنے کھڑے ہو کے سرکار خطبہ دے رہے نے، حضور فرما رہے نے کہ میں کیڑے لفظاں دے نال اللہ دا شکر ادا کراں جڑے اللہ نے میرا سینہ کھول دیتا، کیڑے لفظاں دے نال اللہ دا شکر ادا کراں جڑے اللہ نے میری پیٹھ دا بوجھ اتار دیتا، کیڑے لفظاں نال میں اللہ دا شکر ادا کراں جڑے اللہ نے میرے ذکر نو بلند کر دیتا۔ حضور نے فرمایا میں اللہ دا شکر کنج ادا کراں؟ اس اللہ نے مینوں فاتح بھی بنایا ہے، خاتم بھی بنایا ہے، یعنی مخلوق دی ابتدا میرے تو ہوئی ہے، نبیاں دا اختتام میرے تے ہویا ہے۔ یعنی میرے تو پہلے مخلوق کوئی نہیں۔ دعا کرو اللہ اس بچے دے علم وچ برکتاں دے۔ اب وڈا تے کوئی نعرہ نہیں لاندا، چلو بچیاں نو ہی اللہ برکتاں عطا فرمائے۔ ختم نبوت دا مسئلہ سمجھ آ جائے تو بچے نو بھی آ سکتا ہے، نہ سمجھ آئے تو 100 سال مولوی پڑھ پڑھ کے کمڑے ہو گئے، انہوں نے بھی سمجھ نہیں آیا۔ آکھو سبحان اللہ۔ اللہ نے مینوں فاتح بھی بنایا، اللہ نے مینوں خاتم بھی بنایا۔ میرے تو پہلے مخلوق کوئی نہیں، میرے تو بعد نبی کوئی نہیں، میرے تو پہلے مخلوق کوئی نہیں، میرے تو بعد نبی کوئی نہیں۔ سرکار سب تو پہلے، سرکار سب تو آخری، میری گل نہیں مصطفیٰ دی گل۔ مصطفیٰ دا پاک فرمان ان قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا اول او کنت اول الناس فی الخلق وآخرهم فی الباس او کما قال۔ حدیث تے جڑا بندہ جنہ خوش ہویا انہیں زور نال سبحان اللہ۔ اب میں دیکھ رہے ہیں بزرگ چٹیاں داڑیاں نال سبحان اللہ کہہ رہے ہیں جی انہاں دا نقصان نہیں ہویا تو انشاءاللہ ہوندا تانوں بھی کچھ نہیں۔ اے نوجواناں نو شرم آندی، شرم تے مینوں بھی ہے، مینوں آنی چاہیے، میں کلاں انہیں نوجوان مینوں دیکھ رہے ہیں کہ مولوی تقریر کر رہا ہے، تسی کون ہو سبحان اللہ؟ ابھی بڈھے بندے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، جوانوں تانوں کی ہویا ہے پھر کہو سبحان اللہ۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں خلقت دے اعتبار نال سب تو پہلا، میں بعثت دے اعتبار نال سب تو آخری، میرے تو پہلے اللہ دی مخلوق کوئی نہیں، میرے تو بعد اللہ دا آخری کوئی، میرے تو بعد کوئی نبی کوئی نہیں۔ تاں تے کہہ رہے ہیں آوے کوئی نبی حضور تو بعد رب دی قسم اے ہو
جنہوں شرم آوے بھائی نہ پڑھے میں کوئی ڈیٹھ نہیں کراں گا کماں گا بھی نہیں، لیکن جنہیں پڑھنا سینے دا ٹیل لا کے بڑے بابیاں دی آواز مینوں پہنچ رہی ہے، ذرا جوانوں لاؤ نا زور جے اگر حضور دی ختم نبوت تے لانا ہے تے آوے کوئی نبی حضور تو بعد رب دی قسمیں سکدار رب دی قسمیں اے ہو، اور نبی بننے ظہیر کوڑے نو، کوڑا مطلب جھوٹا، نبی مننے ظہیر کوڑے نو، قادیانی کمینے چوڑے نو، نبی مننے ظہیر کوڑے نو، قادیانی کمینے چوڑے نو، رب دے دتے ہوئے شعور تو بعد رب دی قسمیں اے ہو سکدار رب دی قسمیں اے ہو نہیں سکدا، آوے کوئی نبی حضور تو بعد عن میسرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ عن میسرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت متى كنت نبیا فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ الارض ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وخلق اللہ العرش وكتب على ساق العرش محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء۔ انہیں تگڑے جملے لے کے آیا، تسی بولو نہ بولو، میرا ضمیر کہندا ہے مسجد غوثیہ دے در و دیوار بھی بولن گے، مسجد غوثیہ دے مینار بھی بولن گے، محلہ سائیاں والا دے گلیاں تے بازار بھی بولن گے۔ گل ایڈی تگڑی لے کے آئے، توجہ کرنا، حضرت میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماندے نے، آپ فرماندے نے میں مصطفیٰ کریم دی بارگاہ اقدس دے وچ عرض کیتا سونیا تانوں کدوں نبی بنایا گیا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمانا شروع کر دیتا، آپ نے فرمایا اے میرے صحابی میسرہ، اے صحابہ نو نہیں سی پتہ کہ 40 سال تو بعد حضور نبی بنے، نا نا صحابہ دا اے عقیدہ نہیں، صحابہ دا عقیدہ اے سی اگرچہ سرکار نے نبوت دا اعلان 40 سال تو بعد وچ کیتا ہے، لیکن اللہ نے ازلا تو ہی آپ نو نبی بنا کے بھیجا ہے۔ میں اپنی گل کرا تے غلط ہو سکتی ہے۔ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنت بین یدی ربی قبل خلق آدم ب4000 عام او کما قال علیہ السلام۔ حضرت سیدنا مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماندے نے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جناب آدم علیہ السلام دی بتخلیق تو 14,000 سال پہلے میں اللہ دی بارگاہ وچ بطور نور موجود سا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما خلق اللہ الارض، حضور نے فرمایا جدو اللہ نے زمین نو پیدا کیتا، ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر اللہ دے کرم نے آسمان دی طرف توجہ کیتی، پھر 7 آسمان بن گئے۔ اے جڑے نویں تگڑے جملے میں لے کے آن لگا، توجہ کرو، تسی بولو نہ بولو، انشاءاللہ حضور دا ہر عاشق بولے گا، صرف تہاڈی گل نہیں کر رہا۔ حضور نے فرمایا لما خلق اللہ العرش، جدو اللہ نے عرش نو پیدا تخلیق کیتا، کاتب علی ساق العرش محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء، 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 محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء۔ کسے قاضی کو، کسے مفتی کو، کسے محقق کو، کسے مدرس کو، کسے پیر کو،
کسے عالم کولوں کسے حافظ کولوں کسے قاری کولوں کسے مولوی کولوں مسئلہ پوچھ کے آنا اے ساڈے مولوی نے کیتا ہے ترجمہ 10 ترجمہ ٹھیک ہے کہ غلط کاتابہ علی ساقل عرشی محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء حضور نے فرمایا جدو اللہ نے عرش بنایا عرش دے پاوے تے لکھیا میم ہا میم دال محبوب پروردگار بھی ہوئے گا ختم نبوت دا تاجدار بھی ہوئے گا جزاک اللہ اللہ برکت عطا لبیک بول بہو کچھ نہیں ہوں یار حضور دی شان وچ اللہ اللہ جی سب دونوں صحت عطا فرمائے لبیک لبیک اللہ برکتاں دے اللہ عزتاں دے اللہ دونوں صدا وسطے رکھے حضور نے فرمایا اللہ نے عرش دے پاوے تے لکھیا محمد الرسول اللہ محبوب پروردگار بھی ہوئے گا ختم نبوت دا تاجدار بھی ہوئے گا عزیزان گرامی قدر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں آؤ ذرا توجہ کرنا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماندے نے آپ نے ہجرت دی اجازت منگی حضور کو حضور نے فرمایا اے میرے چاچا جی مطمئن رہو انکا انتا خاتم المہاجرین فی الہجرتی کما انی خاتم النبیین فی النبوہ اے چاچا ہجرت تیرے تے ختم ہوئے گی جی میں اللہ نے میرے تے نبوت ختم کر چھڑیے آوے کوئی نبی حضور تو بعد رب دی قسمیں محبت نہ بولو رب دی قسمیں ہو نہیں سکتا میرے سرکار دے ظہور تو بعد رب دی قسمیں ہو عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لما خلق اللہ آدم خبر لآدم بنیہ فجعل یرا فضائل بعضهم على بعض فرآنی نورا ساطعا في اسفلهم فقال یا رب من هذا قال هذا ابنك احمد هو الاول وهو الاخر وهو اول شافع او كما قال علیہ السلام حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے سیدنا حضور امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا حضرت جناب آدم علیہ السلام نو جدو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیتا پھر حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے ساری مخلوق دکھائی آپ دے سارے دھیاں پتر دکھائے یا اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام نو آپ دے بیٹے دکھائے جنہاں نو اللہ نے نبوت عطا فرمائی اللہ تعالی نے جدو عطا فرمائے سیدنا آدم علیہ السلام فرماندے نے میں ویکھیا ایک تو دوجا سونا دوجے تو تیجا سونا تیجے تو چوتھا سونا چوتھے تو پنجواں سونا حضور فرماندے نے فرحانی نورن ساتیان فی اسفلہم جدو سیدنا آدم علیہ السلام نے میرا نور ویکھیا سب تو آخر وچ میرا نور ویکھیا حضرت آدم علیہ السلام عرض کردے نے مولا اے سونا کون ہے نظر بعد وچ آیا ہے دل لے گیا اے سونا کون ہے رب نے فرمایا اے آدم اے تیرا پتر ہے اے سب تو پہلا بھی ہے سب تو آخری بھی ہے سب تو پہلے اس سونے دی شفاعت قبول کیتی جائے گی آوے کوئی نبی حضور تو بعد رب دی قسمیں سکدا آوے کوئی نبی حضور تو بعد رب دی قسمیں عزیزان گرامی قدر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں اللہ تبارک و تعالی نے نبیاں تے ویاں کیتیاں کہ میرا نبی آخری نبی ہے آؤ ذرا توجہ کرنا طبقات ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ دے وچ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 163 تے روایت نمبر 196
روایت دا نمبر 196. اے گل شاید تسی پہلی مرتبہ سنو، میں تے پہلی مرتبہ پڑھی ہے، میں اس واسطے پہلے دس رہا. ان محمد ابن کعب القرظی قال اوحى اللہ الی یعقوب انی ابعث من ذریتک ملوکا وانبیاء حتی تبعث حتی ابعث النبی الحرمی الذی تبنی امته ہیکل بیت المقدس اسمه وهو خاتم الانبیاء واسمه احمد او کما قال. اللہ نے جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام، جناب یعقوب علیہ السلام نو اللہ نے وحی فرمائی. وحی دے الفاظ کی سن. اے یعقوب علیہ السلام کون نے بھلا؟ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام دے ابا جی. جناب سیدنا یوسف علیہ السلام دے انہاں نو کہا جاندہ ہے جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام. آپ دا اصل نام ہے عبرانی زبان بنی اسرائیل، اللہ دا بندہ. او دی عربی بندی ہے یعقوب، کیونکہ آپ جڑواں پیدا ہوئے سن اور آپ بعد پیدا ہوئے تو یعقوب کہا جاندہ ہے عقب بچان والے نو. آپ اپنے دوسرے برا تو بعد پیدا ہوئے. حضرات محترم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، میں حدیث دا ترجمہ مفہوم دی صورت وچ کراں گا. اللہ تعالیٰ نے جناب یعقوب علیہ السلام نو وحی فرمائی. اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے نبی یعقوب، میں تیری تیری اولاد وچ بے شمار بادشاہ بھی رکھے نے، 40,000 یا 70,000 نبی بھی رکھے نے، لیکن ایک نبی ایسا آئے گا جڑا ختم نبوت دا تاجدار ہوئے گا. او جناب او دا نام احمد ہوئے گا. نبی کریم دی ولادت تو پہلے حضور دی ختم نبوت دیاں دھماں اگر حضور دی ولادت تو پہلے ختم نبوت دے چرچے ہون تے حرج کوئی نہیں، پھر حضور دی ولادت تو بعد چرچے ہون تے کیوں گناہ ہو گیا؟ ذرا توجہ نال جھوم کے بولنا. آوے کوئی نبی حضور تو بعد رب دی قسمیں دا، آوے کوئی نبی حضور تو بعد رب دی قسم. بول دیو یار، بول دیو جی. جنہوں نے ہولی بولنا نہ بولو. مولانا عطا المصطفیٰ رضوی صاحب کہندے نے اگر حضور دی شان ہولی بیان کرنی ہے تو پھر چپ رہنا بہتر ہے. ذرا گج کے بولو. آوے کوئی نبی حضور تو بعد رب دی، آباد رہو سدا بستے رہو، رب دی قسمیں ہو. عزیزان گرامی قدر، زمانہ آ گیا جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا. یہ جڑی گل سنان لگا سرکار دے مبارک وصال تو تقریباً 15 سال دی گل ہے، یعنی کہ سرکار دے مبارک وصال نو 15 سال گزر گئے سن. حضرت سیدنا عثمان غنی دا زمانہ. سیدنا نعمان بن بشیر فرمان دن میں بیٹھا گویا، ایک بندہ میرے کو آیا آ کے آکھدا اے نعمان بن بشیر ایک غم والی خبر دین واسطے آیا. دسو جی. فرمایا زید بن خارجہ خزرجی انصاری دا انتقال ہو گیا. آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی اللہ واسطے ہیں، اللہ دی طرف لوٹ کے جانا ہے. وہ جڑا بندہ سی نا انہیں کہ گل ہے تے غم والی، لیکن ایک گل خوشی والی بھی ہے. انہیں کہا کیڑی؟ وہ بندہ دستا ہے پیامبر دستا ہے جڑا پیغام لے کے آیا سی. وہ بندہ آکھدا ہے کہ حضور آپ دی نبض بند ہو چکی ہے. اگلی گل تسی نہیں نہ سمجھے میں کیوں کہہ رہا سبحان اللہ کو. آپ دی نبض بند ہو چکی ہے، دل دھڑکنا چھوڑ گیا ہے، اکھاں بند ہو گئیاں نے، لیکن زید بن خارجہ خزرجی انصاری مڑ بھی گلاں پیا کردا ہے. آپ نے فرمایا اچھا.
آپ نے فرمایا اس طرح دے بندے نو ملنا چاہیے. آپ نے اپنی مبارک دستار کیتی درست, اس بندے دے پیچھے پیچھے چلے گئے. حضرت زید بن خارجہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ, اے صحابی رسول دے گھر لوگاں دا جم گھٹا تا حد نگاہ لوگ ہی لوگ. حضرت سیدنا نعمان بن بشیر فرماندے نے میں دیکھیا زید بن خارجہ انصاری خزرجی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ دا دل دھڑکنا چھوڑ گیا ہے, نبضاں بند ہو گئیاں نے, اکھاں بند ہو گئیاں نے, لیکن کھلے لفظاں دے وچ اعلان کر رہے نے احمد رسول اللہ خاتم الانبیاء السلام علیکہ یا رسول اللہ وبرکاتہ. بہت مہربانی, اللہ آباد رکھے دونوں. حضرت زید بن خارجہ خزرجی آپ فرماندے نے مصطفیٰ کریم محمد اللہ دا رسول بھی ہے, محمد اللہ دا رسول بھی ہے, ختم نبوت دا تاجدار بھی ہے. میں پوچھنا چاہنا مصطفیٰ دے وصال تو بعد اگر فوت ہویا ہے بندہ السلام علیکہ یا رسول اللہ کہے تے گناہ نہیں, تے غوثیہ مسجد فیصل آباد دے وچ بیٹھ کے کوئی بندہ اگر السلام علیکہ یا رسول اللہ کہے تے کیوں گناہ ہوئے گا؟ عزیزان گرامی قدر بندے سارے نہیں بولے, لیکن اس گل تو ایک گل بھی پتا چلی کہ اگر حضور تے درود پڑھن دی عادت اگر زندگی وچ پکا لئی ہووے, مرن تو بعد بھی وہ عادت نہیں چھٹدی, مرن تو بعد بھی بندہ کہندا رہندا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. تاں تے اسی کہنے ہیں میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد, میں وہ سنی ہوں جمیل